بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر الحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالم لتراب مقدمه الفداء ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ایک صلوات پڑھ دیا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سامعین کرام، سورہ تحریم کی آیت نمبر 8ویں آیت میں ارشاد رب العزت ہے، اے ایمان لانے والو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، سچی اور خالص توبہ. عزیزو، تھوڑی طبیعت بھی ناساز ہے اور مجمع بھی دیکھ کر کے تھوڑا حوصلہ ٹوٹتا ہے کہ کیا پڑھیں کیا نہ پڑھیں. بہرحال ہمارا بہرحال فرض ہے. جناب آدم علیہ السلام جب ابھی جنت میں ہی تھے، البتہ وہ کون سی جنت تھی اس میں ایک علماء میں بحث ہے کہ وہ جنت برزخی تھی، وہ جنت نہیں ہے جو مرنے کے بعد جو عالم آخرت میں وہ جنت ہوگی. بہرحال تو اس وقت جناب آدم نے پروردگار عالم سے کہا کہ بار الہ، تو نے شیطان کو اتنی طاقت دے دی، اتنی قوت دے دی کہ وہ ہمارے اولادوں کو یعنی انسانوں کو آسانی سے بہکا لے جاتا ہے اور بہکا لے جائے گا اور ان پر مسلط ہو جاتا ہے. اور سب سے بڑی مصیبت تو یہ کہ شیطان جو ہے وہ انسان اس کو دیکھ بھی نہیں پاتا، سمجھ بھی نہیں پاتا ہے، اور اس طرح سے شیطان حاوی ہو جاتا ہے ہماری اولاد پر. تو اس کے عوض میں تو میری اولادوں کو یعنی بنی آدم کو، آدمیوں کو کیا عطا کرے گا؟ کیا ہے ان کے پاس؟ ان کو بھی تو کچھ تیری طرف سے عطا ہونا چاہیے. تو پروردگار عالم نے کہا کہ اے آدم، ہم نے تمہاری اولاد کو ایک چیز یہ عطا کی کہ تمہاری اولاد اگر نیکی کا ارادہ بھی کرے گی تو ہم اس کا ثواب لکھنا شروع کر دیں گے، لیکن گناہ کا اگر ارادہ کرے گی تو اس کا گناہ نہیں لکھا جائے گا. نیکی ابھی وہ کرے بھی نہیں، عمل کیا بھی نہ ہو، اس نے صرف ارادہ کر لے تو ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جانا شروع ہو جائے گا. جناب آدم خوش ہوئے، لیکن کہا بار الہ اور بڑھائیے. خوش ہوئے لیکن ابھی کم لگا، کہا کہ زدنی یا الہی، الگ مفہوم میں ادا کر رہا ہوں، کہا کہ بار الہ اور بڑھائیے، اپنی عطایت کو، اپنی فضل و کرم کو، اپنی رحمت کو اور اضافہ کیجیے. تو پھر اللہ نے کہا کہ میں نے ایک چیز یہ بھی عطا کی کہ تمہاری اولاد اگر کوئی نیکی کرے گی تو ہم اس کو اس کا 10 برابر 10 گنا ثواب لکھیں گے. من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، قرآن کی آیت ہے. ومن جاء بالسیئہ فلا یجزی الا مثلہا.
لیکن اگر برائی کرے گی، گناہ کرے گی، برائی کرے گی، تو صرف اس کے گناہ کے برابر اس کا جو ہے وہ لکھا جائے گا، نام اعمال میں 10 گنا بڑھا کر کے نہیں لکھا جائے گا۔ جناب آدم اور خوش ہوئے تو کہا کہ بار الہ لیکن تھوڑا اور بڑھائیے اور اضافہ کیجئے۔ تو پھر پروردگار عالم نے کہا کہ تمہاری اولادوں کے لیے ہم نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، یہ دروازہ آخر عمر تک ان کے کھلا ہوا ہے۔ انسان سے اگر گناہ ہو بھی گیا، تمہاری اولاد سے اگر گناہ ہو بھی جائے اور وہ سچے دل سے توبہ کر لے، توبۃ نصوحا، جیسا کہ آیت میں بھی پڑھا، یعنی خالص توبہ، مخلص، خلوص سے، خالی ایسے ایسے کرنے سے کام نہیں چلنے والا ہے، سچے دل سے توبہ کر لے تو ہم اس کے ساری گناہوں کو بخش دیں گے۔ تو عزیزو، یہ ہے توبہ۔ پروردگار عالم توبہ کے ذریعے نہ صرف یہ کہ گناہوں کو بخش دے گا، آخر میں ایک واقعہ بھی بیان کروں گا اسی سلسلے میں، بلکہ انسان توبہ کر کے اولیاء خدا میں سے شمار ہو جاتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ میں خود آج جب میں مطالعہ کر رہا تھا آج یا کل، تو میں اس بات پر غور کیا، صرف گناہ کا بخش لینا تو اللہ معاف کر دینا رحمان الرحیم ہے، لیکن گناہ سے معاف کر دینا اور بات ہے، اور انسان اللہ کے ولی میں شمار ہو جائے یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو توبہ سے انسان اللہ کے ولی میں شمار ہو سکتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یہ بھی حدیث ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو عزیزو، توبہ کا مطلب، لفظی مطلب ہے بازگشت، یعنی پلٹنا۔ اللہ کو بھی تواب الرحیم کہا جاتا ہے، قرآن میں بھی ہے اللہ تواب الرحیم ہے۔ تو اللہ توبہ کرنے والا، یعنی بہت زیادہ، تواب صیغہ مبالغہ ہے، یعنی بہت زیادہ توبہ کرنے والا۔ تو کیا اللہ نے معاذ اللہ کوئی گناہ کیا کہ توبہ کر رہا ہے؟ یا کس کے سامنے توبہ کر رہا ہے؟ وہ تو خود سب سے اللہ اکبر، اس سے بڑی عظیم اور ہستی تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تواب کا مطلب یہی ہے، یعنی ہاں لفظی معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی اللہ کی رحمت بار بار اپنے بندوں کی طرف پلٹ کر کے آتی ہے۔ یہ نہیں کہ ایک بار رحم کر دیا، کرم کر دیا، بس چھٹی ختم ہو گئی بات، نہیں۔ ہر آن ایک طرح سے دیکھا جائے تو اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل اور کرم، اللہ کی طرف سے ہدایت اور رہنمائی انسان کے شامل حال ہوتی ہے۔ اس لیے تواب ہے وہ، یعنی بار بار اللہ کی رحمت اور کرم انسان کی طرف پلٹ کر کے آتی ہے۔ اسی لیے کسی عالم نے، علماء بزرگ نے ایک بات کہی توبہ کے سلسلے میں، کہا کہ انسان کی ایک توبہ، انسان جو ایک بار توبہ کرتا ہے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یا اللہ معاف کر دے، میں توبہ کرتا ہوں تیری بارگاہ میں، اردو میں کرے یا عربی میں، اس سے زیادہ فرق نہیں ہے، البتہ عربی بہتر ہے۔ تو انسان کی ایک توبہ میں اللہ کی 2 توبہ شامل ہیں۔ توبہ سے مراد وہی رحمت، بازگشت۔ انسان اس وقت تک توبہ نہیں کرتا جب تک کہ اللہ اس کو توفیق نہیں دیتا ہے۔ کتنے انسان، سینکڑوں انسان ہیں، ہزاروں ایسے انسان ہیں گناہ کرتے ہیں، توبہ بھی نہیں کرتے ہیں، گناہی میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی انسان گناہ کر کے توبہ کر رہا ہے، یعنی خود اللہ نے اس کے دل میں ڈالا کہ توبہ کیا جائے، یہ توفیق الہی ہے، اللہ کی طرف سے ایک توفیق ہے، تو انسان توبہ کرتا ہے، اور پھر اللہ جو خود ہی توفیق دیا تھا اس نے، پھر جب انسان نے توبہ کیا تو اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ تو ایک بار خود توفیق دینا توبہ کرنے کی، اور ایک بار اس توبے کو قبول کر لینا، تو ایک انسان کی توبہ میں 2 توبہ اللہ کی پوشیدہ ہے۔ ایک کسی نے عالم نے مثال دی، کہا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، باپ بڑا پیسے والا ہے، بزنس مین ہے، اس نے اپنے بیٹے کو جو ابھی بڑا ہوا ہے، جوان ہوا ہے، چاہ رہا ہے کہ میرا بیٹا بھی تجارت کرے، ایک بڑی رقم، ایک بڑا اماؤنٹ اپنے بیٹے کو دیا، کہا بیٹا اس مثال کے طور پر 5 لاکھ یا 10 لاکھ ایک اماؤنٹ دیا، کہا بیٹا اس سے بزنس اسٹارٹ کرو۔ اب بیٹا گیا، مال لے کر کے آیا، سامان لے کر کے آیا، بزنس اسٹارٹ کیا۔ باپ نے اپنے بیٹے کے ہی مال کو بہت زیادہ پروفٹ سے خرید لیا، سارے کے سارے مال کو، تو جو ہے ڈبل فائدہ اس کا، مال وہ بھی پیسہ بھی دیا تھا اور اسی کو بزنس میں خرید۔ ایسے ہی کام پروردگار عالم کرتا ہے، توفیق بھی دیتا ہے توبہ کرنے کی، اور اس کے بعد اس کی توبہ کو قبول بھی کر لیتا ہے۔ یہ ہے اللہ کا فضل کرم، یہی معنی ہے تواب الرحیم کے۔ ایک صلوات پڑھ دیں آپ اللہ۔
اب آئیے عزیزو، ایک بار اور سلوات بھیجیے آپ حضرات۔ تو یہ ہے اللہ کے جو کہتے ہیں اللہ تواب ہے، یعنی بہت زیادہ توبہ کرنے والا، یعنی بار بار اس کی رحمت، اس کا کرم، اس کا فضل جو ہے وہ انسانوں کی طرف پلٹ کر کے آتا ہے۔ اب تھوڑا دقیق اور علمی بات ہے، کیونکہ میں جو یہ اس وقت میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں وہ بھی کسی آیت اللہ کی ایک تقریر ہے توبہ ہی کے اوپر، میں اسی میں سے آپ کو تھوڑا سا جو آپ جتنا ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں اور میں سمجھا سکتا ہوں اور آپ سمجھ سکتے ہیں، لہٰذا اب تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ ایک بار اور سلوات پڑھیے آپ کو۔ توبہ کی جو بحث ہے، توبہ کی جو گفتگو ہے، یہ دو قاعدے پر موقوف ہے۔ دو قاعدے ایسے ہیں، بہت غور سے سنیے کہ یہ توجہ تھوڑی دیر، کم سے کم 5-10 منٹ۔ یہ دو قاعدے اپنی جگہ پر بالکل مسلم ہیں، بالکل کنفرم ہے، بالکل مسلم ہے، یعنی بالکل یقینی ہے۔ وہ دو قاعدے کون سے دو قاعدے؟ ایک قاعدہ یہ کہ فطرت کے خلاف، نیچر کے خلاف، طبیعت کے خلاف اگر کوئی شخص جاتا ہے فطرت کے خلاف تو وہ خود کو ہلاکت پہ ڈالتا ہے اور بہت زیادہ خطرے سے دوچار ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی کام فطرت کے خلاف اگر کیا جائے گا تو وہ خطرے سے دوچار ہو جاتا ہے۔ مثال دیا ہے انہیں آیت اللہ کی، میں بات آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، آیت اللہ نبوی۔ وہ فرماتے ہیں کہ مثال کے طور پر انسان کو اللہ نے فطری طور پر پیر دیا ہے چلنے کے لیے، ہاتھ سے چلا نہیں جاتا ہے، ہاتھ سے کوئی چیز اٹھائی جاتی ہے، جیسے گلاس اٹھا لیا، پانی پی لیا۔ اگر کوئی شخص فطرت کے برعکس کام کرے، ہاتھوں کے بل چلنا شروع کر دے، پیروں سے چیزوں کو اٹھانا شروع کر دے، تو ظاہر سی بات ہے خطرہ اور ہلاکت پڑے گا۔ سیدھی سڑک بنائی جاتی ہے ڈرائیونگ کرنے کے لیے، گاڑی چلانے کے لیے، 4 ویلر آپ کے پاس ہے، آپ گاڑی چلائیں، سیدھی سڑک پر چلائیں۔ آپ سوچئے کہ اس کو جو ہے وہ اوسر اور بیابان اور پہاڑی میں لے جا کے پہاڑیوں کے ذریعے سے ہم لے جائیں گے، شارٹ کٹ ماریں گے، یہاں سے جانا ہے تو آپ یہ کہ یہ والی پہاڑی کے ذریعے سے جائیں گے تو جو ایرولی جلدی پہنچ جائیں گے، ہے نا؟ تو یہ ہے تو جلدی پہنچ جائے گا، لیکن وہاں تک پہنچنا ہی محال ہو جائے گا، کیونکہ فطرت کے خلاف ہے۔ کوئی بلند عمارت ہے، یہی بلڈنگ ہے، دوستی کی بلڈنگ ہے 29 مالے کی، اس پر چڑھنے اترنے کے لیے فطری راستہ جو بنایا گیا ہے یا تو سیڑھی ہے یا لفٹ ہے۔ اس کے ذریعے اگر کوئی سا کہ نہیں میں اور جلدی جانا چاہتا ہوں، اوپر سے نیچے چھلانگ لگا دینا چاہتا ہوں، پہنچ تو جائے گا لیکن کس عالم میں پہنچے گا وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ مجھے یہاں اپنے استاد آیت اللہ مکارم شیرازی کی ایک جوک یاد آ گیا۔ ایک دن درس پڑھا رہے تھے، درس خارج میں، تو کہنے لگے کہ ایک پاگل دیوانہ انسان کسی کو فرض کیجئے دوستی کی چھت پر مل گیا، ٹیرس پہ، اور کہا کہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا ایک آدمی کا اور کہا چلو اوپر سے نیچے کود جاتے ہیں۔ آگے مکارم شیرازی درس میں سنانے لگے اپنے، کہا چلو اوپر سے نیچے کودتے ہیں، دیکھیں کمال دکھاتے ہیں ہم لوگ اپنا۔ اب یہ بڑے پریشان کہ اوپر سے نیچے کودیں گے تو کیا حال ہوگا۔ کہنے لگے اماں یار تم کیسی بیوقوفی والی باتیں کر رہے ہو، اوپر سے نیچے تو سبھی کودتا ہے، ہم لوگ چلو نیچے سے اوپر کودتے ہیں۔ تو اس کے بھی سمجھ میں آ گئی، پاگل تو تھا ہی، کہلے ہاں چلو نیچے سے اوپر کودتے ہیں۔ بہرحال نیچے آئے تو اپنی جان بچا کر کے وہ بھاگے۔ ایسے ہی انسان کو ناخن دیا ہے کوئی چیز کھجلانے کے لیے یا کوئی کام چھوٹے موٹے کام کے لیے، نرم کام کے لیے۔ آپ اسے سوچئے کہ اسکرو ڈرائیور خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، فریج میں بھی واشنگ مشین میں بھی ناخن سے کام لینے لگے۔ دانت دیا ہے نرم چیزوں کو کھانے کے لیے، آپ اسے لوہے کے چنے چبائیں تو کیا حال ہوئے گا، پتھر آپ چبانے کی کوشش کریں تو یہ کیا ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو مثال دی یہ فطرت کے خلاف ہے۔ اور بھی بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں لیکن گفتگو لمبی ہو جائے گی اور بات آپ کے سمجھ میں آ گئی، لہٰذا میں اور مثالوں کے ذریعے جیسے بھی ایک میرے ذہن میں جو بات آ رہی ہے اشارہ کر دوں۔ جیسے جو لوگ شادی نہیں کرتے، شادی اللہ نے فطری نظام رکھا ہے، فطری نظام سے آپ ہٹیں گے، شادی نہیں کریں گے تو پھر دوسرے نیوز وغیرہ میں آپ لوگ پڑھتے ہیں فلاں چرچ میں یہ ہوا، فلاں چرچ میں یہ ہوا، اور پاپ جون پال ہے اس نے مذمت کی، یہ کیا، تو غیر فطری کام میں ملوث ہو جائیں گے پھر جو غیر فطری چیزیں ہیں، کیونکہ شادی ایک فطری چیز ہے۔ تو عزیزو فطرت کے خلاف جانا میرا پہلا قاعدہ جو میں نے آپ کو پیش کیا وہ خطرناک ہے، یہ ایک بات۔ دوسرا قاعدہ میں ابھی رک کے بھی بتاؤں گا، پہلے اسی قاعدے کو اچھے سے سمجھ لیجیے۔
اسلام کا ہر قانون، یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ اسلام کا کوئی بھی قانون، یعنی کوئی بھی حرام، جس کو حرام کہا ہو اسلام نے، یا جس کو واجب کہا ہو اسلام نے، یا جس کو مکروہ کہا ہو مستحب، یہ جو شریعت ہے، یہ جو قانون ہے اسلام ہے، یہ ہر قانون جو اسلام کا وہ بالکل فطرت کے مطابق ہے۔ اگر آپ فطرت کے خلاف جائیں گے یعنی گناہ کریں گے تو پھر اسی طرح سے گویا یہ کہ آپ بغیر کسی وسیلے کے شیر کے سامنے کھڑے ہو جائیے، بغیر وسیلے دفاع کے، بغیر رائفل کے، بغیر بندوق کے شیر کے سامنے کھڑے ہو جائیے، ظاہر ہے آپ کا کیا حال ہونے والا ہے۔ بغیر ہاتھوں میں کچھ دستانہ پہنے ہوئے آپ 11,000 وولٹ والا جو تار جا رہا ہے اس کو پکڑ لیجئے، کیا ہوگا؟ سوکھ جائے گا انسان فوراً، ہے نا؟ تو گناہ عزیزو وہی ہے، بغیر رائفل کے شیر کے سامنے جانا، بغیر کچھ دستانہ پہنے ہوئے، بغیر پلاسٹک پہنے ہوئے آپ ایسے 11,000 وولٹ کے تار کو چھو لینا، کیونکہ اسلام کا ہر قانون فطرت کے مطابق ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ نیند تو نہیں آ رہی نا؟ سلوات پڑھیں آپ حضرات۔ اگر آپ کہیں کہ نہیں یہ کہاں سے آپ کہہ رہے ہیں، اس کے لیے تو کوئی دلیل ہونا چاہیے کہ بھائی اسلام کا ہر قانون۔ عزیزو دیکھیے، آج سے 100 سال پہلے، 500 سال پہلے ممکن یہ بات مشکل لگے اس وقت کے آدمیوں کو، لیکن اب جب علم اتنا ترقی کر چکا ہے، واقعی علم بہت ترقی کر رہا ہے کسی بھی لائن میں، چاہے وہ دینی تعلیم ہو، پہلے ایک کتاب تھی لوما پڑھ کے مجتہد ہو جاتے تھے، اور ابھی وہی ہم لوگ پڑھاتے ہیں، مجتہد سے بہت دور ہے کہا جائے گا، دیکھا جائے تو علم ہر لائن میں آگے بڑھا ہے، دنیاوی حساب سے بھی۔ تو اب علم اتنا ترقی کر چکا ہے کہ وہ جو چیزیں اسلام میں منع ہیں، مثال کے طور پر شراب پینا منع ہے، زنا کرنا منع ہے، جوا منع ہے، ظلم کرنا کسی پر منع ہے نا، ربا کا سود و بیاج کا پیسہ کھانا منع ہے، یہ خود آج اپنے عقل اور علم سے، عقل سالم ہونا چاہیے، انسان سمجھتا ہے کہ واقعی یہ ساری چیزیں بری ہیں، قطع نظریہ از شریعت کے، عقل بھی اس کا حکم کرتی ہے، عقل بھی کہتی ہے کہ واقعی کوئی سیدھے چلا جا رہا ہے، لنگڑی لگا دیجئے گر جائے، وہ منہ کے بل گر جائے، اس کا دانت ٹوٹ جائے، یہ غلط ہے، ہر آدمی کہے گا کیونکہ ظلم ہے یہ۔ اسی طرح سے کسی مظلوم پر ظلم ڈھانا یا شراب، جوا، جتنے بھی اسلام کے قانون ہیں، یہ عقل اور علم آج اس منزل تک پہنچ چکا ہے انسان کا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں غلط ہے، اس میں فساد، فسق و فجور کچھ نہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ یعنی یہ ساری جو چیزیں ہیں جو میں نے مثال دی، شراب، جوا، یہ سب، یہ انسان کے جسم کو بھی برباد کرتی ہے۔ میں نے ابھی کچھ ہی دن پہلے کسی میگزین وغیرہ میں پڑھ رہا تھا یا کہیں پہ میسج آیا تھا کہ میوزک وغیرہ جو لوگ سنتے ہیں ان کے دماغ سے ایک چیز نکلتی ہے، ترشح ہوتی ہے، جو یہ کہتی ہے بڑا اچھا لگ رہا ہے، جو اس کو بتاتی کہ بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ ہی عرصے بعد ان کی میموری وغیرہ خراب ہونے لگتی ہے، حافظہ کمزور ہونے لگتا ہے۔ اسی طرح سے ہر چیز، اتنا وقت نہیں کہ میں ان کو اور زیادہ توضیح دوں، انسان کے جسم کو، انسان کی روح کو، انسان کی عقل کو، انسان کے دین کو، انسان کے ایمان کو، ہر چیز کو برباد کر دیتی ہیں یہ تمام چیزیں، یہ جو چیزیں ہیں جو فطرت کے خلاف گناہ میں نے کہا۔ اور اس کے علاوہ اللہ کا عذاب کا اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو یہ سب چیزیں کرے گا لہم عذاب علیم، قرآن میں کتنی بار آیا ہے عذاب علیم، عذاب عظیم، ان کے لیے عذاب دردناک ہے، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو ہر جو چیز اسلام نے منع کیا ہے وہ جو ہے وہ فطرت کے مطابق ہے، اور فطرت کے خلاف اگر کوئی انسان جائے گا تو یقیناً وہ ہلاکت میں پڑے گا اور جو ہے وہ خطرے میں دوچار ہوگا۔ ایک بار اور صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ تو یہ ایک قانون عزیزو، اس کو آپ بھی رکھیے، کیونکہ دو قاعدے ملا کر کے میں نے کہا نتیجہ لیا ہے اس آیت اللہ نے، تو میں بھی وہی چیز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ تو ایک یہ قاعدہ مسلم ہے کہ فطرت کے خلاف جانا، اگینسٹ نیچر جانا، یہ جو ہے یہ انسان کو ہلاکت میں ڈالتا ہے، اور اسلام کا ہر قانون جو ہے وہ فطرت کے مطابق ہے، چاہے وہ واجبات ہو، چاہے وہ محرمات ہو، چاہے مستحبات ہو، چاہے وہ مکروہات ہوں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا قانون جو بیان کیا جاتا ہے وہ قانون کی اصطلاح ہے، جو ہم لوگ کی اصطلاح ہے، اخوندی اصطلاح، مولانا لوگ والی اصطلاح، وہ یہ ہے کہ دفع ضرر محتمل واجب ہے عقلاً، عقلی طور پر اگر ڈاؤٹ بھی ہو، شبہ بھی ہو کہ اس کام میں نقصان ہے تو اس سے بچنا واجب ہے۔ دفع ضرر محتمل، احتمال یعنی ڈاؤٹ، شک بھی ہو کہ فلاں راستے میں ڈاکو ہے، اس راستے سے نہیں جانا ہے، شک بھی ہو کہ فلاں جگہ صاف ہے، وہاں عقل کا تقاضا یہ کہ نہ جائے انسان، دفع ضرر محتمل۔ تو یہ قانون مسلم ہے
تو یہاں عقل بھی تقاضا کرتی ہے کہ انسان چند لمحوں کے لیے جو گناہ کرتا ہے، اگر کوئی انسان گناہ کرے یعنی اس نیچر کے، اس فطرت کے خلاف جا رہا ہے، تو چند لمحوں کے لیے گناہ کرتا ہے، گناہ کی لذت تو ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کا عذاب، اس کا گناہ، اس کا نام اعمال میں جو انٹری ہو جاتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے رہ جاتی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے درج ہو جاتی ہے۔ تو عقل کیا اس بات کو نہیں کہے گی کہ ایک تھوڑی دیر کے گناہ کے لیے ہمیشہ کے لیے اپنے نام اعمال کو خراب کر لیں، ہمیشہ کے لیے اللہ کی ناراضگی کو مول لے لیں، ہمیشہ کے لیے اللہ کو اپنے سے ناراض کر لیں؟ یہ خود عقل کہتی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں شک بھی ہو، جیسے میں نے کہا شک ہو جائے کہ ایک صلوات اور پڑھنے شک بھی ہو کہ فلاں جگہ سانپ ہے تو وہاں بچنا چاہیے، چہ بے رسد اگر یقین ہو، میں نے کہا کہ یہاں یہ سب یقیناً، یہ سب جو ہے گناہ کرنا یعنی خلاف فطرت جانا یقینی طور پر، تو پھر کیا عقل کا تقاضا نہیں کہ ان گناہوں سے بچا جائے؟ تو گناہوں سے بچنا تو بس دونوں قاعدے کے تحت انسان کو گناہ سے بچنا ضروری ہے۔ خوب، لیکن ہم لوگ معصوم نہیں ہیں، ہم لوگ گنہگار، البتہ میں نے اکثر یہی شاید پڑھا بھی ہے اس بات کو، ہر انسان بعض گناہوں کے معاملے میں معصوم ہے، البتہ جو معصوم ہیں، جو چہاردہ معصومین یا وہ جو معصومین ہیں، یہ ہر گناہ کے معاملے میں معصوم ہیں، کوئی گناہ ان سے نہیں ہوتا، نہ سہون، نہ نسیانن، نہ عمدن، نہ خطان، نہ بچپنے سے لے کر کے ضعیفی تک میں ہمیشہ وہ پاک ہے۔ لیکن ہم لوگ عام جیسے انسان لوگ جو بھی بعض گناہوں کے نسبت معصوم ہیں، بعض گناہ ہیں ہم لوگ بڑے آرام سے کر لیتے ہیں، ہمارے پیشانی پر پسینہ بھی نہیں آتا، بل بھی نہیں آتا ہے نا، ہر انسان کا کچھ نہ کوئی ایک ہے، لیکن بعض گناہوں سے ہر انسان معصوم ہے۔ آغا قراتی نے اس بات کو کہا کہ مثال کے طور پر جس کی قباحت کا، جس کی برائی کا ہم کو 100% یقین ہوگی یہ بہت بری چیز ہے، اس کو ہم بھی انجام نہیں دیتے۔ ابھی کسی سے کہا جائے یہ بچہ ہے، ابھی ہم لوگ کے سامنے تو بچہ ہی ہے، اگر اس بچے سے کہے کہ تم خالی چڈی پہن کر کے یہاں سے اسٹیشن چلے جاؤ، ہو سکتا ہے ابھی بالغ بھی نہ ہوا، تو یہ نہیں جائے گا، کہیں گے ہم تم کو 100 روپیہ دیں گے، 500 دیں گے، 1000 جائیں گے، نہیں جائے گا چڈی پہن کر کے، نہیں، بری بات ہے، غلط بات ہے، ہم چڈی پہن کے نہیں جائیں گے۔ کیوں نہیں کر رہا ہے یہ بچہ؟ اس لیے کہ اس کی قباحت کو، اس کی برائی سے یہ واقف ہے۔ اسی بچے سے کہا جائے کہ یہ گٹر کا پانی بہ رہا ہے، تم پی سکو، میں تم کو 1 لاکھ دوں گا، یہ کہے گا آپ 1 لاکھ کیا 10 لاکھ دیجئے، میں نہیں پیوں گا اس کو، کیونکہ نجس پانی ہے، گندا پانی ہے۔ تو یہ اس گناہوں سے، ان قباحت سے یہ بھی معصوم ہے، لیکن ایسے معصوم متجزی معصوم، جزئی معصوم ہیں ہم لوگ، بعض گناہ بڑی آسانی سے کر لے جاتے ہیں۔ میں اپنے بارے میں آپ مثال دوں، اس کے بارے میں نہیں مثال دوں، غیبت ہم آسانی سے کر لے جاتے ہیں، غیبت ہم آسانی سے سن لے جاتے ہیں، یا اور بھی بہت سارے گناہوں کا اقرار اکیلے میں کرنا چاہیے اللہ کے سامنے، سب کے سامنے ممبر پہ بیٹھ کے گناہوں کا اقرار وہ حماقت ہے۔ ایک بار اور صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ تو اب انسان جو گناہ ہو جاتا ہے، انسان، میں نے کہا گناہ سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ گناہ نیچر کے خلاف ہے، لیکن اگر گناہ ہو جاتا ہے تو پھر انسان پر واجب ہے کہ فوراً اس کی توبہ کرے، بارگاہ پروردگار میں عالم میں گڑ گڑائے، روئے، اور تاکہ اس کے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جائیں۔ شروع سے آپ لوگ تھے نہیں جو لوگ توبہ کے بارے میں شروع میں بتایا، کوشش کیجئے انشاءاللہ، کیونکہ میرا بھی مدرسہ رہتا ہے، صبح مجھے جانا رہتا ہے، آپ لوگ وقت پر 9:30 بجے مجلس شروع ہو جائے، تاکہ خاص طور سے جو شروعات کے جو میٹر ہیں وہ ہاتھ میں اگر نہیں رہیں گے آپ کے، ہو سکتا ہے آخر تک میں بات سمجھ میں نہ آئے کہ کیا موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے۔ ایک بار اور صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ دیکھیے عزیزو، گناہ کے اندر 2 برائی ہے، ایک برائی ہے، توجہ، ایک برائی گناہ میں یہ کہ جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ انسان کے جسم کو، روح کو، عقل کو، ایمان کو جو ہے وہ برباد کر دیتی، خراب کر دیتی گناہ۔ دوسری چیز یہ کہ یہ جسارت ہے، توہین ہے اللہ کی، جسارت ہے اللہ کی شان میں، کہ اللہ نے منع کیا ہے پھر بھی ہم کر رہے ہیں، یہ ڈھیٹ پنا ہے نا، ایک ضد ہے، ایک جسارت ہے، ایک جرأت ہے، وہ بھی اللہ کے مقابلے میں۔ تو دو پہلو پائے جاتے ہیں، 2 عنصر پائے جاتے ہیں گناہ کے اندر۔ تو توبہ بھی عزیزو ایسی ہونا چاہیے کہ ان دونوں پہلوؤں کو جو ہے وہ تلافی کر سکے، دونوں پہلوؤں کا جبران کر سکے، دونوں پہلو اللہ کی ناراضگی کیسے دور ہو؟ اللہ کی ناراضگی دور کرنے کے لیے زبانی جو ہم لوگ استغفار کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی واتوب بولے، توبہ کرنا زبان سے 70 بار 100 بار، یہ جو تاکید ہوئی ہے کہ روزانہ
بعض روایت میں ہے کہ علماء نے بھی کہا ہے کہ دن میں 700 بار ہر انسان کو کم سے کم جو ہے وہ توبہ استغفار پڑھنے، یعنی 7 تسبیح پڑھے۔ اس کے بڑے فوائد بتائے، روزی میں اضافہ ہوگا، اولاد نہیں ہوگی تو اولاد ہوگی، اور جو ہے وہ تمام مسائل جو اس کے حل ہو جائیں گے اگر ہر انسان جو ہے وہ دن میں 7 تسبیح استغفار کرے۔ بہرحال یہ جو زبانی تسبیح، یہ جو زبانی استغفار کرنا، یہ اللہ کی ناراضگی دور کرنے کے لیے مفید ہے، وہ اللہ کی ناراضگی دور کرنا۔ ایک اور فائدہ بھی ہے زبانی استغفار کا، بہت غور سے سنیے گا اس کو۔ زبانی استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ایک چیز کو انسان بار بار اگر کہے تو یہ تلقین ہوتی ہے، تلقین کرنے سے ملکہ حاصل ہوتا ہے، اتھارٹی، ایک کمانڈ حاصل ہوتا ہے کہ اس چیز پہ انسان قابو پا لے۔ مثال کے دیتے ہیں علماء کہ اگر ایک آدمی میں اگر کہوں میں مجلس پڑھ سکتا ہوں، میں یہ کتاب پڑھا سکتا ہوں، میں اس پہاڑ پہ چڑھ سکتا ہوں، میں کیوں نہیں کر سکتا، میں کس سے کمزور ہوں، میں کسی سے کمزور نہیں ہوں، یہ جو انسان اپنے اندر جو یہ جذبہ اگر کرے، تلقین اس کو بولتے ہیں، یہ جو انسان کہے تو وہ کام آسانی سے کر سکتا ہے۔ فارسی میں مسئلہ ہے خواستن تمانستن است، یعنی کسی چیز کو چاہ لینا، اس چیز کو کر لینا ہے۔ اگر آپ چاہ لیں کہ اس کام کو ہم کو کرنا ہے تو اس کام کو آپ کر لیں گے، ہے نا۔ تو یہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ انسان اگر کوئی دن میں 100 بار، 70 بار، 500 بار، 1000 بار، جتنی بار بھی پڑھتا ہے، اس سے گناہوں کے بچنے کے ایک طرح کے اس کو کمانڈ حاصل ہوتا ہے، جس کو ہم لوگ بولتے ہیں ملکہ حاصل ہوتا ہے۔ ایک کہ ابھی ہم نے استغفار کیا، ابھی کیا گناہ کریں، ابھی تو ہم نے استغفار کیا، کیا گناہ کریں۔ اگر انسان سچے دل سے توبہ کر رہا ہے تو خود بخود گناہوں سے بچنے کی اس کے اندر ایک ملکہ اور ایک جو ہے وہ اتھارٹی پیدا ہوتی ہے۔ ایک یہ 2 فائدے میں نے بتایا آپ کو زبانی استغفار کے۔ لیکن جو دوسرا پہلو ہے گناہ کا کہ انسان کے جسم، روح اور عقل اور ایمان کو جو ضائع کر دیتی ہے، اس کے لیے زبانی استغفار کافی نہیں ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام مولا کے سامنے کوئی صاحب نے، ایسی بہت سارے لوگ کی عادت ہوتی ہے اٹھتے بیٹھتے ذکر پڑھتے ہیں، اچھی عادت ہے، کوئی بری عادت نہیں ہے۔ کسی نے کہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، نہج البلاغہ میں موجود ہے، تو مولا نے کہا سکلت کا امک، بہت بڑا جملہ ہے عربی میں، یعنی تم مر جاؤ تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے، یعنی تمہاری ماں تمہارے عذاب میں، تمہارے غم میں بیٹھے، یہ بہت بڑا جملہ عربی میں بولا جاتا ہے۔ سکلت کا امک اتدری ما الاستغفار، کیا تمہیں پتہ ہے استغفار کیا چیز ہے؟ ان الاستغفار، یہ جو اس نے کہا تھا نا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، ان الاستغفار درجۃ العلیین، زبانی استغفار کرنا یہ ملائکہ معصومین کا کام ہے، نہ کہ گنہگاروں کا، ہم لوگ کے جیسے گنہگاروں کا خالی زبانی استغفار نہیں، یہ تو ملائکہ رات دن استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہتے رہتے ہیں، جبکہ ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا ہے، ان سے کوئی گناہ نہیں، معصوم ہے وہ، ان کی تسبیح ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ پھر مولانا نے بتایا کہ نہیں، یہ زبانی استغفار کافی نہیں ہے، استغفار کے لیے تقریباً 5 باتیں بتائی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جو کام جس گناہ کے لیے توبہ کرنا چاہ رہے ہیں اس سے شرمندگی ہو انسان کو، اس پر کوئی خوشی یا کوئی بڑائی یا کوئی فخر اور مباحت نہ ہو اپنے اس گناہ پر، میں ایسا کرتا تھا جوانی میں ایسا کرتا تھا جوانی میں نے دیکھا ایک صاحب کو کہ توبہ بھی کیے جا رہے ہیں اور فخریہ اپنے گناہوں کو بیان بھی کر رہے ہیں، یہاں کوئی شرمندگی ہے ہی نہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ کہ شرمندگی ہو۔ دوسری بات جو شرط ہے توبہ کی کہ پکا مصمم ارادہ ہو کہ اب آئندہ اس گناہ کو نہیں کریں گے، کیا بھی ہو پھر یہ بھی ہو کہ کل پھر دیکھیں گے، پھر کل پھر دیکھیں گے، اب وہ تو وہی بات ہے، میں نے ابھی 10ویں جو عشرے میں نہیں کہا، تو میرے ایک استاد تھے آگے نیازی، ابھی باحیات ہیں، وہ اپنے کسی دوست کے بارے میں کہنے لگے، جو کہ وہ کہنے لگا کہ میں نے سارے گناہ کر ڈالے، سب گناہ کر ڈالے، صرف 2 گناہ مجھ سے بچائے۔ یہ بات مجھے اتنی تکلیف دہ میرے لیے ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، ہنسی بھی آتی ہے، کہیں ہم لوگ کا خدا نخواستہ انجام نہ ہو جائے۔ ایک عالم دین میرے استاد کے دوستوں میں سے کہنا صرف 2 گناہ بچا ہے جو نہیں کیا ہے اب تک، عید کے دن، عید اور بقرعید کے دن روزہ نہیں رکھا ہے، حرام ہے نا اس دن روزہ رکھنا، باقی ہر گناہ کر چکا ہوں، وہ فخر کر رہا ہے، تو یہ توبہ نہیں ہوئی۔ اگر وہ توبہ سچے دل سے کر بھی لیتا تو معاف ہو جاتا، لیکن اس کے باوجود فخر کر رہا۔ تو سب سے بڑی بات یہ کہ ندامت، پھر آئندہ کا ارادہ یہ ہو کہ نہیں کرے گا، یہ 2 بات۔ تیسری بات یہ کہ حقوق،
توبہ کر لینے سے، استغفر اللہ ربی کو کہہ دینے سے حقوق کی ادائیگی نہیں ہو جاتی۔ اگر اللہ کے حقوق چھوٹے ہیں، نماز چھوٹی ہے، روزہ چھوٹا ہے، حج واجب ہو گیا نہیں کیا، تمام جو چیزیں ہیں اللہ کے جو واجبات ہیں اس کو انجام دے، خود انجام دے سکتا ہے دے، یا تو پھر جو ہے حج وغیرہ میں نہیں جا سکتا ہے تو نیابت پہ بھیجے۔ یعنی خلاصہ یہ کہ اللہ کے حقوق کی ادائیگی کرے، اور اس سے بھی زیادہ اہم انسان کے حقوق کی ادائیگی کرے۔ اللہ رحمان و رحیم ہے، اپنے کوتاہی، اپنے سلسلے میں اگر کوتاہی ہوگی تو اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر لوگوں کے حقوق میں کوتاہی ہے تو اللہ معاف نہیں کرتا ہے، وہ جو ہے خود جب تک کہ وہ شخص نہ معاف کر دے۔ اس لیے پیغمبر نے پوچھا نا کہ تم میں سے پتا ہے، میں نے البتہ یہ ابھی جلدی یہ بات پڑھی قبرستان میں، لیکن یہاں بھی بات مناسب آگے میں بتا رہا ہوں کہ پیغمبر نے پوچھا لوگوں سے، بتاؤ مفلس کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا جس کے پاس پیسہ نہ ہو، جس کے پاس، ہم لوگ اپنی زبان کے، جس کے پاس راشن بھروانے کا پیسہ نہ ہو، مینٹیننس بھرنے کا پیسہ نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ کہا پیغمبر نے کہا نہیں، یہ مفلس نہیں ہے، مفلس وہ ہے کہ عالم آخرت میں ایک مقام مرصاد، مرصاد میں وہی لوگ پہلے سے کھڑے رہیں گے جن کے حق دوسروں کے کسی کے گردن پر باقی ہے۔ وہاں پیغمبر فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نیک اعمال، ثواب کے گٹھر، بڑی گٹھری اپنے کندھے پر یا سر پر لے کر کے موجود ہوں گے، بڑے خوش کہ میرے پاس تو ثواب کی اتنی بڑی گٹھری ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، لیکن ان کے گردن پر حق الناس باقی ہے۔ تو جب وہاں آئے گا کہے گا جانے نہیں دوں گا یہاں سے جب تک کہ میرا حق نہ ادا کرو۔ وہاں کچھ رہے گا نہیں، انسان کے پاس پیسہ تو ہے نہیں وہاں، تو مجبوراً وہ کہے گا اپنی نیکی میں سے مجھے دو، نماز دو، روزہ دو، حج دو، اور وہ دیتا چلا جائے گا یہاں تک کہ اس کی گٹھری خالی ہو گئی۔ ابھی بھی اگر اس کے اوپر حق باقی ہے تو ان لوگوں کی برائی اب ادھر ٹرانسفر ہونا شروع ہو جائے گی۔ وہ جو ایک انسان جو ثواب کا نام، اچھے اعمال کی گٹھری لے کر کے کھڑا تھا، اب وہ گناہوں کا بوجھ لیے کھڑا ہے۔ تو وہ پیغمبر فرماتے یہ ہے مفلس انسان، جو تھوڑی دیر پہلے کہا جائے جو ثواب کے گٹھری میں کھڑا تھا اب وہ گناہوں کی گٹھری میں کھڑا ہے۔ تو عزیزو، حق الناس اور حق اللہ کی ادائیگی بہت ضروری ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی علماء کہتے ہیں کہ وہ، میں محسوس کر رہا ہوں وقت نہیں ہے، میں آگے واقعات وغیرہ سناؤں گا پھر کبھی، وہ جو گوشت اور چمڑا اور وہ جو اپنے جسم کو جو گناہ کی عالم میں، گناہ کی حالت میں جو پرورش پایا ہے، جو گوشت چڑھا ہے، جو بدن پہ چمڑا بنا ہے، اس کو بھی گلانا پڑے گا، اس کو ختم کرنا پڑے گا، رنج و غم و مشقت کے ذریعے اس کو پگھلانا پڑے گا، ذوب کرنا پڑے گا، پگھلانا پڑے گا ان تمام چیزوں کو، تو جا کر کے اس کے بعد ہے کہ پھر اس کے بعد استغفر اللہ ربی واتوب الیہ زبانی کہو، تو جا کر کے یہ توبہ قبول ہوگی۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں آپ حضرات۔ تو عزیز و بہرحال میں اب مختصر کر رہا ہوں گفتگو کو، ہو سکتا ہے کل بھی اسی بات کو، اور اسی سے ملتی جلتی بات میں نے شروع میں کہا، میں نے یاد سوچ کے رہ گیا، نہیں کہا مجھے نہیں یاد ہے، کہ میں نے پہلے یہ ارادہ تھا، میں نے شاید ایک مجلس میں وعدہ بھی کیا تھا کہ یہی دوستی میں انشاءاللہ اگلا جو خمسہ ہوگا اس میں معارف کربلا پر پڑھوں گا۔ مجھے یاد ہے، میں بھولتا نہیں ہوں، معارف کربلا یعنی کربلا شناسی۔ لیکن جب میں نے مطالعہ کیا اور کرنے لگا تو میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ مطالب ہیں، 5 مجلسوں میں یہ میں کہیں نہیں پہنچ پاؤں گا، وہ پھر بات ادھوری رہ جائے گی۔ تو اچانک کل یا پرسوں سے میں نے اپنا مطالعہ جو ہے وہ جو ادھر مطالعہ کر رہا تھا وہ بدل دیا، کیونکہ وہ واقعی نہیں حق ادا نہیں ہو پائے گا اس میں، وہ کبھی مفصل 10 مجلسوں میں جب رہا، اگر توفیق رہی، صحت رہی تو پھر انشاءاللہ اگلے سال وہ ایک بار اور صلوات پڑھ دیں آپ بہرحال عزیزو، توبہ اللہ کو بہت پسند ہے، لیکن ایک چیز یہ بھی ذہن میں رہے کہ گناہ کر کے توبہ کر لینا، اس سے بہتر ہے کہ انسان شروع سے گناہوں سے پرہیز کرے۔ ایک بار یہ بچہ غلط لکھے، اس کے بعد اس کو ربڑ سے مٹائے، یہ زیادہ اچھا ہے، یا شروع سے غلط نہ لکھے یہ زیادہ بہتر ہے؟ شروع سے غلط نہ لکھے نا، یہ زیادہ بہتر ہے نا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ اب یاد آ گیا دن میں، اس عالم کا واقعہ کہ کہیں بیٹھا عبادت کر رہا تھا اور شیطانوں نے میٹنگ کی کہ کیا کریں، اس عالم کو کیسے
گمراہ کیا جائے، کیسے بھٹکایا جائے. تو کسی نے کہا کہ اس کو دولت کے ذریعے بھٹکا دیا جائے. بہت سارے لوگ بک جاتے ہیں مال و دولت دیکھ کر کے. تو ابلیس نے کہا کہ نہیں، یہ دولت سے بھٹکنے والا نہیں، کیونکہ دولت کا مزہ جانتا ہی نہیں، کبھی مرسیڈیز بینز پر بیٹھا ہی نہیں ہے، بیچارہ سادی زندگی میں گزارا ہے، اس کو کیا فرق پڑتا ہے دولت رہے نہ رہے. کسی نے کہا اس کو شراب اور کباب اور غلط اس چکر میں ڈال دیا جائے، اس سے بہک جائے گا. کہا کہ نہیں، یہ اس سے بھی نہیں بہکنے والا ہے، شراب وراب جو ہے وہ نہیں جانتا. یہ ایک صاحب کھڑے ہوئے شیطانوں میں سے کہنے لگا، وہ ملعون، میں احترام سے نام دیا اس لیے دوبارہ ملعون کہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی سمپیتھی ہے مجھے اس سے، نہیں، ملعون کہنے لگا کہ اس کو جو ہے عبادت کے ہی ذریعے بیوقوف بنایا جا سکتا ہے. ابلیس نے کہا ہاں تم ہو، تم ہمارا جو ہے لائق اولاد ہو، تم بہکا سکتے ہو اس کو. یہ گیا اور اسی کے پاس میں نماز پہ نماز، نماز پہ نماز، نماز پہ نماز. یہ بیچارے تھک جاتے تھے، تھوڑی دیر سو بھی لیتے تھے، کبھی کھانا کھانے چلے گئے، لیکن دیکھ رہے کہ ایک آدمی ہمارے کنارے کھڑا ہو کر کے نماز پہ نماز، نماز پہ نماز، تھک ہی نہیں رہا ہے. آخر میں ان کو بڑا احساس شرمندگی ہوئی کہ کہاں میں اتنی عبادت کرتا تھا، اس کے سامنے تو میری عبادت کچھ بھی نہیں ہے. گیا اس کے پاس، کہا کہ یہ آپ کیسے، اللہ نے کتنی عطا کیا ہے، توفیق ہے آپ کی، کیسے آپ اتنی عبادت کر رہے ہیں؟ تو کہا ایسے تھوڑی حاصل ہوا یہ. کہا کیسے؟ کہا اس کے لیے بہت بڑا کام کیا ہے میں نے. کہا کیا کام کیا ہے؟ تو کہا کہ فلاں فلاں محلے میں فلاں جاؤ جہاں بری عورتیں رہتی ہیں، وہاں جاؤ، یہ گناہ کرو، اس کے بعد جو ہے تمہارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا توبہ اور استغفار کرنے کا، پھر تم بھی ہماری طرح سے بغیر تھکے عبادت کرو گے. کہا اچھا ایسا ہے؟ کہا ہاں ایسا ہے، جاؤ وہاں پر. کہا ایسے ہی چلا جاؤ؟ کہا نہیں، یہ پیسے لے لو. کچھ پیسے اسے دیے، کہا یہ جا کے اس کو دینا، ایڈریس دیا باقاعدہ. اب یہ صاحب پہنچے، مولانا یا جو بھی ابا قبا وہاں پہنچ گئے پتہ پوچھتے ہوئے وہ کہاں ہے. وہ عورت تھی، جبکہ بد کردار عورت، توجہ کیجیے گا، لیکن اللہ کیسے کب بہانہ ڈھونڈے کس کو بخشش کا. وہ وہاں جب پہنچے تو اس نے عورت سمجھ گئی کہ اس کو، اس مولانا کو کسی نے بہکایا ہے، بہک آیا ہے. تو کہا کہ میں آیا ہوں گناہ کرنے کے لیے، یہ دیکھو میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو اس عورت نے کہا مولانا صاحب، گناہ کر کے توبہ کر لینا اس سے کہیں بہتر ہے کہ انسان گناہ نہ کرے. آپ شروع سے گناہوں سے بچیے، یہ زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے. یہ بات ان کے بھی سمجھ میں آ گئی. ہاں کہ اس نے عورت نے کہا وہ لگتا ہے وہ شیطان تھا جو آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے، آپ گناہ نہیں کیا تو آپ مت کیجیے یہ گناہ. واپس آ گئی. اسی وقت اس عورت کی موت آ گئی، مر گئی، کیونکہ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ اب دوبارہ وہ کوئی گناہ کرے. اس کے سارے گناہوں کو اللہ نے معاف کیا. جناب موسیٰ کو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ جاؤ فلاں جگہ، وہ میری ایک چاہنے والی، میری ولیہ سمجھیے، اس کا انتقال ہو گیا، اس کے غسل و کفن و نماز جنازہ کا انتظام کرو. تو دیکھیے ایک عورت جس کی ایک بات اللہ کو اتنی پسند ہے. بہرحال یہ ایک شخص کو، ایک مومن کو گناہ سے بچا لیا، ایک بہت بڑا کام ہے. ایک صلوات اور پڑھ دیں آپ. کتاب ہے المستطرف، اس کی جلد دوم میں، ابھی ہے 15 منٹ میرے پاس، ایک بار اور صلوات پڑھ دیا تھا. المستطرف کے جلد دوم میں ابن مسعود راوی ہیں، روایت نقل کرتے ہیں پیغمبر اکرم سے. فرماتے ہیں، بڑی عجیب ہے یہ روایت، تھوڑی لمبی ہے، میں خالی اردو میں ترجمہ پڑھوں گا. فرماتے ہیں کہ ایک انسان کسی وحشتناک، کسی خوفناک ڈیزرٹ میں، جزیرے میں سفر کر رہا ہے، اور اس کے پاس اس کی سواری ہے، اونٹ ہے مثال کے طور پر، اور اونٹ پر اس کا کھانا پینا، ساری ضروریات کا سارا سامان موجود ہے. اس خوفناک صحرا سے وہ گزر رہا ہے، ایک جگہ پر تھک کے اس کو نیند آ جائے. یہ حدیث کا میں پورا ترجمہ کر رہا ہوں آپ لوگوں کو. وہ ایک جگہ پر اس کو نیند آ جائے اور وہ تھک کے وہاں سو جائے، اور جب اس کی آنکھ کھلے تو دیکھے کہ نہ اونٹ ہے نہ کوئی سامان، اور ایسا وحشتناک اور خوفناک صحرا، وہاں کچھ ملنے والا نہیں، نہ پانی نہ کھانا. اب یہ بہت پریشان، چاروں طرف وہ ڈھونڈ رہا ہے کہ میری سواری مل جائے، مجھے کھانے پینے کو کچھ مل جائے. کچھ بھی نہیں ملا. تھک کے اس نے سوچا جہاں سے غائب ہوا ہے وہیں جا کر کے وہیں موت کا انتظار کرتا ہوں. وہاں آئے اور دوبارہ سو جائے. تھک کے سو گیا دوبارہ آ کے، اور جب دوبارہ آنکھ کھلے تو دیکھے کہ سواری بھی موجود
کھانا بھی موجود اپنی جگہ پہ، سارے ضروریات کے سامان وہاں موجود ہے. تو یہ انسان کتنا خوش ہوگا، مرنے سے بچ گیا، کتنا زیادہ خوش ہوگا کہ ہر چیز موجود ہے وہاں پر. تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم جب توبہ کرتا ہے کوئی بندہ تو بندے کی توبہ سے اس انسان سے بھی زیادہ خوشحال ہوتا ہے. جتنا یہ انسان خوش ہوتا ہے سواری وغیرہ دیکھ کر کے، اللہ اس سے بھی زیادہ خوشحال ہو جاتا ہے. سوچیے آپ کہ اللہ کتنا خوش ہوتا ہے. تواب الرحیم ہے نا، بار بار اس کی رحمت پلٹ کر کے اپنے بندے کی طرف آتی ہے. یہ اسی معنی میں تواب ہے. اسی کتاب میں لکھا ہے کہ 4 آدمی بیٹھے تھے، اسی المستطرف میں 4 آدمی بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے. ایک کہہ رہا تھا کہ میں نے اپنی کان سے سنا کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مرنے کے 1 دن پہلے توبہ کر لے تو اس کے سارے گناہ معاف. 1 دن پہلے. تو دوسرا کہتا ہے ارے میں نے تو یہ بھی سنا کہ اگر کوئی شخص مرنے کے آدھے دن پہلے توبہ کر لے تو بھی اس کے سارے گناہ معاف. جس کوئی جھوٹے نہیں، یہ سب صحابی رسول ہیں اور معتبر لوگ. تیسرا کہتا ہے کہ میں نے تو یہاں تک ہی سنا کہ 1/4 دن پہلے، یعنی چند گھنٹے سمجھ لیجیے، 1/4 دن پہلے بھی اگر کوئی شخص توبہ کر لے ان شرائط کے ساتھ، پشیمانی وغیرہ، تو پھر اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. تو چوتھا بولتا ہے کہ میں نے تو پیغمبر کے منہ سے یہاں تک سنا کہ اگر اس کی جان اس کی پسلیوں تک پہنچ گئی ہے، گلے تک پہنچنے سے پہلے اس کی روح اس کے پسلیوں تک، ہنجرے پسلیوں تک پہنچ گئی ہے، جب بھی اگر وہ توبہ کر لے تو پروردگار عالم اس کی روح اس کو معاف کر دیتا ہے. اسی کتاب میں یہ بھی ہے کہ ایک بری عورت جو زانیہ تھی وہ رسول کے پاس آئی، کہا یا رسول اللہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ میرے گناہوں کا کفارہ اسی دنیا میں ہو جائے، مجھ پر حد جاری کیجیے. ایسے اس کا حد جو بھی جاری کیا، ساری شرائط موجود تھی، اس کے اوپر سنگسار ہوا، پتھر سے مار کے جو اس کو وہ مار ڈالی گئی، یعنی اس کو حد جاری ہوئی، سنگسار، رجم بولتے ہیں اس کو، سنگسار. اس کے بعد جب وہ مر گئی تو رسول اللہ نے اپنے صحابیوں سے کہا کہ چلو اس مومنہ کے غسل و کفن اور نماز جنازہ کی تیاری کرو، مجھے نماز جنازہ پڑھانا ہے. ایک بری عورت. تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اس نے ابھی ابھی گناہوں کا اقرار کیا ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اس نے اس توبہ کے ذریعے اللہ کی اتنی رحمت اپنے اوپر حاصل کر لی ہے کہ اگر پورے مدینے میں تقسیم کر دی جائے تو بھی لوگوں کے لیے کافی ہے. تو اس نے یہ نہیں چاہا کہ مجھے آخرت میں کوئی سزا ملے، مجھے ساری گناہوں کی سزا اسی دنیا میں میری مل جائے تاکہ آخرت میں پاک و صاف ستھری اٹھوں. عزیزان مل جائے. تو یہ ہے توبہ عزیزو. بس آخری واقعہ اور اسی سے ربط مصائب. ایک جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، اتنا فاسق و فاجر کہ جو ہے وہ خود بھی فاسق و فاجر تھا، جہاں جاتا تھا دو چار کو بہکا دیتا تھا، گمراہ کر دیتا تھا. جناب موسیٰ نے سب جگہ یہ حکم صادر کرا دیا کہ کوئی بھی اس کو اپنے شہر میں داخل نہ ہونے دے. اب یہ جہاں جا رہا وہاں دروازہ بند کر دیا جا رہا ہے. پہلے شہروں میں دروازے ہوتے تھے، لوگ بھگا دے رہے، بھاگو یہاں سے، بھاگو یہاں سے، اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، اللہ کے نبی نے منع کیا ہے. اب یہ اس کا دل ٹوٹا. کہتے ہیں اللہ کو جو چیزیں پسند ہے، شکستہ دل ٹوٹ جائے جب انسان کا، اور اس وقت اللہ سے جب لو لگائے، اللہ سے جب وہ وابستہ ہو تو اللہ کو وہ چیزیں بہت پسند آتی ہیں، شکستہ دل سے. اب یہ نکل پڑا پہاڑوں کی طرف، اور وہاں جا کر کے اس مفہوم، ایک جملہ جو مناجات کا مشہور جملہ ہے، اس مفہوم کے جملے ادا کر رہا ہے. یا من یقبل من لا یقبلہ البلاد، یا من یرحم من لا یرحمہ العباد. یعنی اے وہ، اب اللہ سے کہہ رہا ہے، اے وہ جو ایسے انسان کو بھی قبول کر لیتا ہے جس کو کوئی شہر قبول نہیں کرتا، اے وہ جو ایسے انسان پر بھی رحم کرتا ہے جس پر کوئی انسان رحم نہیں کرتا. اور جا کر کے توبہ اور استغفار، شرمندگی پہاڑ کی غار میں توبہ اور استغفار میں مشغول ہو گیا. اس کی اسی غار میں موت ہوئی. جناب موسیٰ کو اللہ نے وحی نازل کیا، کہا اے موسیٰ جاؤ ایک غار میں، فلاں جگہ غار میں میرا ایک ولی، میں نے کہا نا شروع میں کہ توبہ سے انسان نہ صرف یہ کہ اپنے گناہوں کو معاف کرا لیتا ہے بلکہ اللہ کے ولی میں شمار ہو جاتا ہے. جناب موسیٰ کو اللہ نے کہا کہ جاؤ میرا ایک ولی مر گیا ہے غار میں، جا کر کے اس کو غسل و کفن اور نماز جنازہ پڑھاؤ. اب جناب موسیٰ بھاگتے ہوئے آئے
بس شتابان یعنی بہت جلدی آئے، جلدی بہت تیزی سے آئے کہ دیکھیں کون اللہ کا ولی مر گیا ہے جس کے لیے مجھے حکم ہوا ہے کہ جا کر کے. جب آئے تو دیکھا یہ تو وہی جوان ہے، یہ تو وہی جوان ہے جس کو میں نے منع کر دیا تھا کہ کوئی اس کو اپنے شہر میں گھسنے نہ دے. تڑی پار جس کو آج کل کے زمانے میں بولتے ہیں، اس کو بالکل تڑی پار کر دیا گیا تھا. کہا یا اللہ اے پروردگار عالم، یہ کیسے آپ کا ولی ہو سکتا ہے؟ یہ تو بڑا گنہگار فاسق و فاجر. تو کہا ہاں موسیٰ، توبہ کا دروازہ میں نے اسی لیے کھلا رکھا ہے، آغوش رحمت. مرنے سے پہلے انسان اگر توبہ کر لے عزیزو تو پھر اللہ ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے. بس عزیزو آپ کی زحمت تمام. ایک فاسق و فاجر انسان جو فاسق و فاجر تھا، اللہ نے اس کے مرنے کے بعد اس کے غسل و کفن کے لیے جناب موسیٰ کو حکم دیا، جو نبی اولو العزم پیغمبر میں سے ایک پیغمبر، ان کو حکم دیا کہ جا کر کے فوراً میرے ولی کو، ایسا نہ ہو کہ اس کا لاشا غار میں ہی ایسا پڑا رہ جائے. لیکن کیا مصلحت تھی کہ امام حسین کا لاشا، جو ولیوں کے اولیاء میں سے یعنی چہاردہ معصومین سے افضل کوئی نہیں ہے، امام حسین کا لاشا کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر 3 دن تک اسی طرح سے بغیر غسل و کفن کے پڑا رہا. کسی عربی زبان کے ایک شاعر نے ایک بات کہی، کہا کہ اے حسین، آپ کا لاشا کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر 3 دن تک جو پڑا رہا، اس وجہ سے نہیں تھا کہ معاذ اللہ آپ کی شان میں گستاخی ہو یا آپ کی توہین ہو. اس وجہ سے آپ کا لاشا کربلا کی تپتی زمین پر پڑا رہا کہ چونکہ آسمان سے فرشتے گروہ در گروہ، جوق در جوق فرشتے آتے تھے اور آپ سے تبرکات حاصل کرتے تھے اور اوپر پرواز کر جاتے تھے. اسی وجہ سے 3 دن تک آپ کا لاشا کربلا کی زمین پر پڑا رہا. ہاں عزیزو، لیکن یہ ملعونین جو لشکر یزیدی میں تھے عزیزو، کتنے ظالم تھے، کتنے شفیع القلب تھے کہ اپنی اس حرکت پر بجائے شرمندہ ہونے کے فخر کرتے ہیں. کہتے ہیں نحن رزقنا الصدر بعد الزر، نحن رزقنا الصدر بعد الزر. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے امام حسین کے پیٹھ کو بھی پامال کیا گھوڑوں کی ٹاپوں سے اور سینے کو بھی پامال کیا گھوڑے کی ٹاپوں سے. اے کاش جب سر تن سے جدا کر دیا تھا وہیں پر ظلم کی انتہا کر دیتے، لیکن نہیں، ان کا دل ابھی بھرا نہیں تھا. بغض علی اور بغض حسین میں ان کے دل میں اتنا بغض بھرا ہوا تھا کہ 10 گھوڑے دوڑائے امام حسین کے لاشا. کہتے ہیں روایت میں ملتا ہے، بزرگوں نے بھی اس مصائب کو پڑھا کہ امام حسین کا لاشا پہچاننا مشکل ہو رہا تھا کہ یہ کس کا لاشا ہے. مولوی اسماعیل نے اس مصائب کو لکھا ہے، اس لیے میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ جناب زینب جیسی بہن جو بچپنے سے ساتھ میں تھی، جب وہ امام حسین کے لاشے کے قریب پہنچتی ہے تو کہتی ہے آ انتا آخی، کیا تم میرے بھائی ہو؟ کیونکہ جس پہ سر بھی نہیں تھا، لاشا اتنا پامال ہو چکا تھا کہ پہچاننا مشکل تھا. انہوں نے اس جملے کو بھی لکھا ہے کہ جب جناب زینب نے حسین سے پوچھا آ انتا آخی اینا راسو کا، تمہارا سر کہاں ہے بھیا؟ تو لاش حسین سے آواز آئی، اے بہن زینب اینا رداؤ کے، تمہاری چادر کہاں ہے؟ ہاں عزیزو، بس چند جملے مصائب کے. سید سجاد نے جب یہ دیکھا کہ میرے بابا کا لاشا پڑا ہوا ہے، میرے بھائیوں کا، میرے چچاؤں کا لاشا پڑا ہوا ہے، دیکھتے دیکھتے ان کا یہ عالم ہوا کہ ایسا جناب زینب کہتی ہے مجھے ایسا لگا کہ سید سجاد کی روح آسمان میں پرواز کر جائے گی، ابھی ان کا بھی دم نکل جائے گا. گھبرا کر کے جناب زینب آئی، ارے بیٹا خود کو سنبھالو، تم کو کیا ہو رہا ہے؟ تو جناب زین العابدین نے کہا اے پھوپھی جان، میرا حال ایسا کیوں کرنا ہو جب میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں ان ملعونوں نے تو اپنے نجس لاشوں کو تو دفنا دیا ہے، لیکن میرے بابا کا لاشا، میرے چچا اور بھائیوں کا لاشا اسی طرح سے پڑا ہوا ہے. جناب زینب نے سمجھایا کہ اللہ کا ایک وعدہ تھا جو پورا کیا. اس کے بعد خود رخ کیا مدینے کی طرف، کہا اے میرے جد، اے رسول اللہ، جب آپ کا انتقال ہوا تھا تو آسمان سے فرشتے آئے تھے، انہوں نے آپ کے پیچھے آپ کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے تھے، لیکن یہ آپ کا چہیتا بیٹا حسین خون اور خاک میں آغشتہ ہے،
کوئی پوچھنے والا نہیں۔ پھر ماں کے قبر کی طرف رخ کیا، کہا ہے ماں جس کو آپ نے چکیوں پیس پیس کر کے پالا تھا، آئیے دیکھیے کہ اب اس کے جسم پر سر نہیں ہے، ہمارے سر پہ چادریں نہیں ہے۔ وہی ماتم شروع ہو گیا، واہ حسینہ واہ مظلومہ۔ تمام شقی لوگ آئے کہ ناقے پر بیٹھو، گھوڑے پر بیٹھو، اونٹوں پر بیٹھو، لیکن یہاں ماتم بپا ہے۔ بعد میں جا کر کے شمر کو لایا، شمر آیا، اس نے تازیانے مارنا شروع کیے۔ جب اس پر بھی ماتم اور گریا نہیں رکا تو روایتوں میں ملتا ہے کہ زینب و کلثوم کے ہاتھ پسے پشت باندھا گیا اور پھر سوار کیا گیا مرکب پر۔ اسی منظر کو امام زمانہ نے یاد کر کے زیارت ناہیہ میں کہا ہے، سلام ہو میری ان جداؤں پر جن کے ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے تھے، سلام ہو میرے اس جد پر جس کی سوکھی گردن کٹی ہوئی تھی۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم